لاہور میں سیکریٹری اطلاعات مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ہو رہا ہے 7 سال کی پیشیاں، 4 سال 2 سال کی قیدیں، سزائے موت کی چکیاں، کال کوٹریاں، یہ سب بھگت کر، پیشیاں بھگت کر، جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر، احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن ہے؟ یہ لاڈلا پن نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اگر ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نا اہل کر دیا، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا، تا حیات نا اہلی ہو گئی۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا، آشیانہ میں گرفتار کیا گیا، 56 کمپنیاں، گندا نالا، رمضان شوگر مل، جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسڈ بیونڈ مینز ہے۔ منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، ایسڈ اور اربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا، پروجیکٹس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منسوخ کر کے، اور جب کہیں کچھ نہیں ملا جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے۔ یہ عدالتوں میں حصہ ہے۔ پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں، کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیک کرنے کے لیے، اپنے ملک کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے اللیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے۔ جب وہاں کی عدالت NCA سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں، جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے۔ ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، آج چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے، کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل، رانا ثنا، ایک فہرست ہے۔ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے، اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ، وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں۔ کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، PID میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے؟ کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے باہر ہم پریس ٹاکس کرتے تھے، کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے۔ کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے باوجود وہاں PM ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے، نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے۔ گواہان نے خود کہا کہ یہ DG نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر نیب کی اور رینجرز کی لوگوں کو حملے کروائے۔
مریم نواز شریف صاحبہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی، میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے، وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر، رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر، رینجرز کو بھیج کر، نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کے، اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا، جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے آج کے دن کے لیے۔ اور میں اب آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ سب کو دیکھنا چاہیے، لگا دیں ذرا، کلپ لگا دیں، کلپ لگا دیں۔ اس کے بعد ابھی جو آپ کلپ دیکھیں گے، جس شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر پنجاب کی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے، ہسپتال اور سکول دیے، لوگوں کی نوجوانوں کو روزگار دیا ہے، اور صرف اپنی زندگی جس شخص نے کو پتا ہوتا ہے نا کہ چوری نہیں کی، جب اس سے حساب مانگا جاتا ہے، جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں چھت کے اوپر، اس کو گواہ بنا کر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن اگر میرے خلاف ثابت ہو جائے، جو میں نے منصوبے 10 سال سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اربوں اور کھربوں کے پروجیکٹس لگائے ہیں، ان میں سیونگ کی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن، اور ایک دفعہ نہیں کہا، ہر دفعہ یہ کہا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ادھر سوال کا جواب پوچھو تو کبھی عدالتوں پہ چڑھائی، کبھی جج پر چڑھائی، او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، 9 مئی کرا دو، عدالت بلائے تو بلوے کرا دو، شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، ایمبولنس چلا دو، رینجرز کی گاڑیاں چلا دو، تاکہ اتنا فساد برپا ہو جائے کہ مجھے میری چوری کا جواب نہ دینا پڑے۔ ہم پہ جب الزام لگے تھے، کوئی 9 مئی جیسا واقعہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم کبھی سوچ بھی سکیں کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہداء کی یادگاروں کو توڑیں، ان کو ٹھڈے ماریں اور بلوے کرائیں، نقصان پہنچائیں، ملک کو نقصان پہنچائیں۔ ہم نے جواب دیے، سزائے موت کی چکیاں کاٹیں، یہ لاڈلا پن ہوتا ہے؟ کال کوٹریاں کاٹیں جھوٹے مقدمات پہ۔ آج صرف جو اخلاقیات اور اخلاقی طور پر مقدمے ختم ہو چکے تھے جب یہ بن رہے تھے اور چلائے جا رہے تھے، آج اس پہ قانونی مہریں لگائی جا رہی ہیں۔ آج عدالتیں اب جو ہیں وہ اس پہ قانونی مہر لگا کے اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی نہ کوئی کرپشن ہوئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقتدار کی ہوس، سیاسی انتقام اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف دشمنی میں کہوں گی وہ پوری نہ ہوئی، تو آپ کو یاد ہے نا کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو بلایا گیا تھا، اور وہ ڈیفٹ کے پروجیکٹس جس میں سکول بنتے تھے، ہسپتال بنتے تھے، غریبوں کو ریلیف ملتا تھا، پاکستان کے اندر ڈیفٹ کا پیسہ آتا تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کیا تھا، وہ ڈیوڈ روز کو بلا کر ڈیلی میل کے اندر اس کو نیب کے ادھر لے گئے، ان کو کاغذات جھوٹے دکھائے اور ان کو کہا کرپشن ہو گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر وہ سٹوریز پلانٹ کرائی گئی۔ آپ کو یاد ہے میں نے پریس ٹاکس بھی کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف نے ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا لندن میں، اس کی عدالت نے کہا کہ یہ صرف ڈیفیمیشن ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کسی قسم کا آئیوٹا آف ایویڈنس ہے کہ یہ کرپشن ہوئی، اور ان جھوٹی سٹوری لگائی گئی، پوسٹر بوائے کہہ کر اس وقت کہا گیا، لگایا گیا۔ یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے ملک کے اندر آنے والا جو پیسہ ہے جو یو کے گورنمنٹ کے تھرو آتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ یو کے ہائی کمیشن ڈیفڈ نے اگلے ہی دن سنڈے کے روز اس بات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا پورا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے اور پنجاب کے اندر جتنے پروجیکٹس لگے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ آج منہ چھپائے ہوئے، آج لوگوں کو سامنا نہیں لوگوں کا کر سکتے، کسی قسم کا کسی بات کا سامنا نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں جیلوں میں گئیں، ہماری بیٹیاں کورٹوں میں گئیں، گھسیٹا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو کورٹ میں لایا گیا تو ان کو رینجرز نے جو مرد اہلکار تھے وہ پکڑ پکڑ کے ان کو لے کر آ رہے تھے ایک تذیق آمیز رویے کے ساتھ۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا،
ہم نے جواب دیے، کیونکہ جس طرح یہ ابھی شہباز شریف صاحب کے آپ نے کلپس دیکھیں، کرپشن اگر کی ہوتی ہے نا تو بندہ یہ نہیں کرتا کہ میرا حساب لو. اگر کرپشن کی ہوتی ہے تو پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، پھر ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اور ہم نے تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، جس وقت یہ 2018 میں معاملات شروع ہو رہے تھے، اس وقت ملک 6 کے اوپر ترقی کر رہا تھا. اس ریجن کا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری تھا. جو مہنگائی تھی وہ کھانے پینے کی اشیاء کی 2% کے اوپر تھی، اور ویسے 3.8% تھی. آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ کے نواز شریف نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا. تو ہم تو آج وہیں بیٹھے ہیں، سرخ روح ہو کر بیٹھے ہیں، لیکن کتنا نقصان پاکستان کی عوام کو ہو گیا، جس کو روزگار مل رہا تھا، جس کا ملک ترقی کر رہا تھا. مہنگائی ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر تھی. ملک کے اندر معاشی استحکام تھا، دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، صنعت کام کر رہی تھی، روزگار مل رہا تھا. کس کا نقصان ہوا؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ذاتی نقصان ہوا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا. جو مکافات عمل ہے اس کے آج لوگ شکار ہوئے ہیں. لیکن جو ملک کا نقصان ہوا، جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر نوجوان کا، ملک کی ترقی کا کس سے پوچھا جائے؟ یہ جھوٹے مقدمات بنا کر ہم نے تو اس کا سامنا کیا، لیکن آج کس سے پوچھا جائے، کس کا گلا پکڑا جائے کہ کیوں آج ملک کے اندر یہ مہنگائی ہے جو 4 سال 2018 سے لے کر 2022 کی نالائکی، نااہلی، چوری، کرپشن، ملک کا ستیہ ناس، ملک کی معیشت تباہ. نوجوان روٹی جو تھی 2 روپے سے 20 روپے، کس کی وجہ سے ہوئی؟ آپ نے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کر لی، پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گیا عمران خان کا، وہ نالائق مسلط ہو گیا. یہ جوابات کس سے لیے جائیں؟ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات، احد چیمہ صاحب کی میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں. جس بہادری کے ساتھ، جس خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے گھر والوں میں یہ سرکاری افسران کو میسج تھا کہ اگر تم ڈیلیور کرو گے، عوام کا فائدہ کرو گے، ملک کا فائدہ کرو گے، تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور تمہیں پیغام دیا جائے گا باقی سرکاری افسران کو کہ تم کرو کام. اس کے بعد افسران نے اپنے فائل کے اوپر پین چلانا چھوڑ دیا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کرتی ہوں، پاکستان کی عوام کی طرف سے کرتی ہوں. 1.5 سال کا بچہ تھا، 1.5 سال کا بچہ تھا. جب جیل ان کو ملنے آتا تھا تو احد چیمہ صاحب پریٹینڈ کرتے تھے اس کرسی پر بیٹھ کے جیلر کی کہ یہ ان کا دفتر ہے، کہ ان کے بچے کو یہ پتہ نہ چلے کہ کسی قسم کا اس کو ٹراما نہ ہو. ان کی فیملی اس سے گزری. میں ان کی بیگم کو آج خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ اس جھوٹے مقدمے کا سامنا کیا. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں. جو فیملیز جس ٹراما سے گزرتی ہیں، ملک جس ٹراما سے گزرتا ہے، عوام کا جو نقصان ہوا، اور اس کے بعد اپنی طرف 190 ملین کھا جاؤ، توشہ کھانا کھا جاؤ، خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ ڈالو، جواب نہیں دینا. اپنی فائلوں میں اگر پہیے لگا دو کہ جلدی جلدی یہ فائلز اپروو ہوں. القادر ٹرسٹ کی فائل ہے، 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں چاہیے، پورا 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے، تو اس کے بعد یہ کام ہوگا آپ کا. اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑ. کیا یہ ملک کتنے ٹراما سے گزرا ہے، کس قسم کے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. جادو ٹونا، لوگوں پہ تذہیب، اسلام ریلیجن. یہ آج کل کے نوجوان کو سمجھنی پڑے گی بات. یہ بات ہم سب کو بحیثیت قوم سمجھنی پڑے گی. آج میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے سامنے دہشت گرد ملزم بیٹھی ہوں بقول ان کے. میرا کیس چل رہا ہے ٹیررسٹ کورٹ کے اندر، پیشیاں بھگت رہی ہوں. آج بھی اپنے مقدمات کی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی کال دی ہو یا کسی نے کوئی کال دی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے مقدمات ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے. آج مسلم لیگ نون کیوں سارے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ الزامات لگاتے تھے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ماسٹر مائنڈ اس پورے کام کا جو تھا. ہمارا تو کوئی بندہ، رانا ثناء اللہ آج بھی پنجاب کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، سعد رفیق آج بھی لاہور کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے.
حمزہ شہباز آج بھی یہی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں، احسن اقبال، شاہد خقان، مفتاح اسماعیل، سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ کدھر ہیں جو لوگ جو یہ سارا پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ، جو IMF کے حوالے ملک کو کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مقدمات کا تو ہم نے جواب دے دیا، ان مقدمات کا ہم نے جواب بھی دے دیا، عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں. اور ایک جو اتنے نیچ لوگ کہ بیٹیوں کو نہیں چھوڑا، بیٹیوں کے گھروں کو نہیں چھوڑا. شہباز شریف صاحب کی والدہ کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گئی. اسی کیس میں عدالت میں جا کے اپلیکیشن دی کہ ہمیں 1 دن کی استثناء دی جائے، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں. جج صاحب نے کہا یہ استثناء نہیں ملے گی، یہ کیس چلے گا. رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی اطلاعات مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے بہادری کے ساتھ بھائی کا ساتھ نبھایا. شہباز شریف کے ساتھی احد چیمہ کو گرفتار کیا گیا. نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے. شہباز شریف ایک بار پھر سرخرو ہو رہے ہیں. 2018 میں RTS بٹھا کر مسلط کیا گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.